رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 15 پارہ اور سورہ بنی اسرائیل شروع ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نحل کے اندر فرمایا تھا وَجَادِلُوا بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے بات کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں توحید پر 10 دلائل ہیں اور 5 معجزات ہیں اور تخلیفات اور تسلیات کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلی آیت میں معجزہ معراج کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنے عظیم الشان بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ ایک حصہ ہے معراج کا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان تک ایک دوسرا حصہ ہے معراج کا۔ تفسیر سے حدیث پاک میں اس کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ معراج آپ کو جاگتے ہوئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا ہے۔ کچھ اختلاف کیا گیا ہے لیکن یہ محقق بات کہی گئی ہے۔ آپ کو اسی جسم کے ساتھ معراج ہوا۔ آپ نے جنت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، یہ سارے 7 آسمان بھی پار کیے اور بھی بڑے بڑے مناظر جب آئے تھے۔ طائف سے واپس آئے تھے جہاں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندہ تھک جاتا ہے تو پھر سیر کو آگے مچھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ہم آپ کو ایسی سیر کرواتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ باقی جو سوال کرتے رہتے ہیں کہ کیسے فضا کو اوپر گئے اور آگے پتہ نہیں ہوا بند ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، فرمایا یعنی کمال اللہ نے اپنے بندہ، اللہ کی طاقت کو دیکھو، بندے کو نہ دیکھو، اللہ لے جا کے لے گئے۔ تو بہرحال انہ السمیع البصیر، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور سب کو جانتا ہے، اس واسطے معبود بنا ہے۔ اس کے بعد تخلیف ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، وہ بڑی کوئی آج بھی لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ اس وقت بھی پریشان ایک قوم بھی ایسی ہے، خود موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کیا، پریشانی گلائے رکھتے ہیں جب مشورہ آئے تو فرمایا کم از کم 2 دفعہ فساد کریں گے زمین میں اور دونوں دفعہ ان کو دھر دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ تفصیل لگائیں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ نے بھیجا ہدایت کے لیے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، ایسی کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ جو جڑ جائے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور مومن کے لیے
جس کا انکار کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ انسان بعض دفعہ برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسا کہ بھلائی کی مانگنا چاہیے۔ آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا، کہیں بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں تنگ آ کر بچوں کو بد دعا، حالانکہ ان کا مقصد نہیں ہوتا بد دعا، لیکن وہ اوپر سے خراب کرتے فرض ہے۔ اس طرح اپنے جانوروں کو، مال کو بھی بد دعا دے رہے ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی بد دعا دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان پر چند باز ہے، بس صبر نہیں کر سکتا۔ ہم نے رات بنائی، دن بنائے، دن کو لے آتے ہیں، رات کو لے جاتے ہیں، یہ سارے کارنامے جس کے ہیں وہی معبود پر آ گئے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ یہ جہان ہی صرف نہیں ہے یہاں سے نکل جانا ہے، تو ہر ایک کا جو ہے نظام اور اس کا جو ہے دنیا کی زندگی کا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور لکھنے والے ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں وہ پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ یہ تیرا اعمال نامہ ہے جو دنیا میں تو کر کے آیا ہے، خود پڑھ اور اپنا حساب خود ہی کر۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ۔ جو ہدایت طلب کرتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے تو اپنا فائدہ کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم جب کسی بستی کو، گناہگار بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے امیر جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ گناہوں میں آگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں بہت سی بستیاں پہلے اور بہت سے قومیں پہلے تباہ ہوئی ہیں، مثلا قوم نوح، اور ان کے بعد بھی بہت سی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ ان کا امیر لوگ حفاظتیں کرتے تھے اور پچھلے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سنبھلا نہ، اسی حالت میں دنیا ہی کو کماتے کماتے اور مر گیا، اس میں آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، تو جہنم کے اندر دھکے دے کر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور جو لوگ آخرت کی طرف کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں جیسا کہ محنت کرنا چاہیے، ایمان بھی لاتے ہیں، ان کی سعی، ان کا ہر کام اس کی قدر دانی ہوتی ہے۔ باقی نہ نیکی کوئی اپنے بل بوتے پر کر سکتا ہے، نہ کوئی برائی کر سکتا ہے۔ یہ تو ارادہ کرتے ہیں اس کی طرف چلنے چاہتے ہیں تو ہم پھر چلا دیتے ہیں، قوت ہم دیتے ہیں، یہ خود اپنی قوت اور طاقت سے چل نہیں سکتے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ قابل مذمت اور بے سہارا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ گویا کہ میراث کے اندر جو احکام اور انعام سے اس کا کوئی تذکرہ ہے، کافی سارے احکام اس کے اندر۔ سب سے پہلا حکم ہے توحید کا، توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا، اور تھوڑی سی اس کی تفصیل فرما دی۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، تمہارے محتاج ہو جائیں، ویسے تو وہی خدمت تمہاری کرتے رہتے ہیں جب تک تم بھی کتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ۔ بعض دفعہ اولاد والی ہو جاتی ہے، پھر بھی والدین ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کمزور بھی ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے تو اس کا احسان جو ہے اتارو، ان کو اف تک بھی نہ کہو، ان کو جھٹکا بھی نہ کرو، ان کے ساتھ محبت اور پیار کی بات کیا کرو، اور اپنی طاقتور بازو ان کے سامنے جھکا دیا کرو، اور ان کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اگر کسی وقت تمہارے منہ سے یا کسی کام سے تھوڑی سی بات
نکلی اچھی تو اگر تمہاری نیت ٹھیک تھی ایسے طبیعت سے تم جو ہے کوئی بات ایسی کہے گی جو ناگوار سے تھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو جان کر کرے گا اس کی خیر نہیں، جان کر کے تو نہیں کرنا، ایسے ہی کوئی کمزوری ہو جائے ہے۔ والدین کے ساتھ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو بھی حق دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اعراض کرنا چاہتے ہیں تو اسے کوئی نرم بات کہہ کے ٹال دیا کریں۔ یوں بھی نہ ہو کہ اپنا ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی خرچ نہ کریں جتنا بھی مال ہو، اور یوں بھی نہ ہو کہ ہاتھ ایسا کھول دیں کہ اپنے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ رہے ہیں، ایسا بھی نہ کرو۔ اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، دوسروں کی ضروریات بھی پورا کرو، اپنی ضرورت کا بھی لحاظ رکھو۔ باقی رزق اللہ تعالیٰ ہی مشاہدہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس قتل کی کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک قتل کا طریقہ تو جس طرح عرب میں تھا، وہ تو مار ہی دیتے تھے جان سے۔ کچھ تو صرف لڑکیوں کو مارتے تھے بیچتی کہ ہمارا داماد کوئی نہ مرے اس وجہ سے، اور کچھ جو ہے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو قتل کر دیتے تھے، ہم بھوکے مرتے ہیں ان کو کہاں سے کھلائیں، اور ہم جو ہے کسی اور انداز میں اپنے اولاد کو ایسے سکولوں میں ایسی جگہ جو ان کا پہلے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ عقیدہ خراب ہو گیا تو بس عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو زندگی گزاریں تو اسلام کے خلاف جو ان کی موت آئے گی وہ زندگی رسوا ہو جائے گی، یہ بھی قتل کرنا۔ فرمایا رزق ہم دیتے ہیں صرف ہر ایک کو، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، اور یتیموں کا مال جو ہے برے طریقے سے اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ، عہد کو پورا کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو بلکہ پورا تول کے دیا کرو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اور ضرورت ہی نہیں کہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، ضرورت ہی نہیں۔ قیامت کے دن تمہارے جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، ان تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تذکرہ کیا ہے، یہ بڑے اعضاء ہیں، ان کے بارے میں پوچھا کہ اتنی بڑی نعمتیں ہم نے دی تھی، تم نے ان کو کہاں استعمال کیا؟ زمین میں اکڑ کر بھی نہ چلا کرو، اکڑ کے زمین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور بڑھ کے تم پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں وحی کے ساتھ آپ کو بتا دی گئی ہیں، آپ سنیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں بجائے قریب ہونے کے اور دور ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتے تو پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ بردہ آزما ہوتے، پھر مزہ آتا، جہاد ہوتا، لڑائی ہوتی۔ اللہ کے سوا کے ساتھ کسی نے کوئی لڑائی آج تک نہیں کی، اس واسطے کہ دوسرا کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ مخلوق آپس میں لڑتی رہتی ہے۔ خدا کا مقابلہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تصویر و ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے اندر سارے باشندے کے اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھتے وقت جو آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں تو ہم بھی ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، تو وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا إِلَيْهِ، کچھ مشرک بھی آپ کی جماعت میں اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب آپ قرآن میں توحید بیان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب وہ آپ کے پاس بیٹھے تھے کیوں کان لگا کے سن رہے تھے، ان کا مقصد کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہاں سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بات مل جائے تاکہ ہم بعد میں باہر جا کے بات کریں۔ ان کو کیا مسئلہ پورا کرنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، اور جب ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور پرانی ہڈیاں اور گل سن جائیں گی تو ہم نئی پیدائش میں کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان سے کہہ دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی مضبوط مخلوق تم سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے تو اسی
طرح انسان بن کے سنی بسی سامنے کھڑے ہو. کچھ نہیں بن جب کچھ مٹی بن گیا تو کیا ہوتا؟ مٹی تو پہلے پیدا ہو گیا ہے. تم کوئی اور شے بن جاؤ پھر کیا اللہ تعالیٰ انسان بنا کے کھڑا کر. اور کل بات یہ کون لاتی میرے بندوں سے کہنے اچھی بات ہے. اگر شیطان درمیان میں جھگڑا کروا دیتا ہے, کسی سے بات ایسی ہو گئی اور دوسرا آگے مقابلے میں آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رب تیرا علم اسی زمین آسمان کی ہر چیز جانتا ہے. اسے نبی بھیجے, نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے, بعد کو کتاب دی, داؤد علیہ السلام کو زبان کی زبور دی. یہ لوگ جو غیروں کو پکارتے ہیں, وہ جو غیر ہیں نا جب وہ خود ایک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں, کیسے انداز میں ہوں, اور یہ ان کے پیچھے جا کے ان کو معبود بناتے ہیں. اللہ وَمَا بَنَانَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. ہم اس واسطے بھی معجزات بار بار نہیں بھیجتے کہ ان کے معجزات بھیج دے ان کی مرضی کے مطابق, تو بعد میں نہ مانے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور ہم اس امت کو ہلاک پکا نہیں کرنا چاہتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا. فرشتوں سے ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی بڑی اعلیٰ قسم کی مخلوق جن کا گناہ ہی کوئی نہیں, معصوم ہے, کوئی باعزت ہے, وہ تمہارا سجدہ تعظیمی تمہارے باپ کو کر رہی. اتنی عزت ہم نے آپ کو دی ہے, پھر بھی تم دوسروں کے جیسے کر پائے. شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا, پہلے شیطان میں اس کو نہیں کہا جاتا تھا عزازیل, اور بڑا معلم الملکوت بنا ہوا تھا, بڑا نیک تھا. اس نے جب ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی تو ہم نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. تو یہ بھی ایک انسان کی عزت ہے. اور شیطان نے کہا تھا مجھے مہلت ملی تو میں ان کی اولاد کی گردن دبا کے ہلاک کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بھی جوش میں آ کر فرماتے ہیں ٹھیک ہے, ہم تجھے زندگی دیتے ہیں اور تجھے قوت اور طاقت بھی دیتے ہیں. جو جس کو تو گمراہ کر سکتا ہے کر لے. اپنے گھوڑے اور اپنے پیادے ان کے ساتھ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر, ان کے مال میں اولاد میں شریک ہو جا. لیکن سن لے فمن تبعک منہم فإن جہنم, جو تیری بات مان لے گا, تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم میں جائے گا. ان عبادی لیس, میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. تیرا رب وہ ہے جو کشتیوں کو سمندروں میں بھی چلاتا ہے اور بغیر پٹرول اور بغیر کسی انجن کی چلاتا ہے. اب تو انجن بھی لگ گئے, پٹرول وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں. پہلے یہ چیزیں نہیں تھی, خالی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے ذریعے چلے جاتے تھے. جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو بلاتے ہو, جب ہٹا دیتے ہیں تو منہ پھیر کرتے ہو. یہ کیسے انسان ہے؟ جس خدا نے تمہیں سمندر کے طوفان سے بچایا اور تب خشکی پہ آ چکے تو زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں بھی تو دبا سکتے ہیں, پھر کیا کرو؟ اور تمہیں دوبارہ بھی کام ڈال سکتے ہیں کہ تم پھر سمندر کا سفر کرو, پھر کیا کرو گے؟ وہاں تم جب پہنچے اور ہم تیز ہوا چلا دیں اور پانی اٹھ کے اور تمہاری کشتیوں کو بھر دے اور تم وہاں غرق ہو جاؤ گے, پھر کیا کرو؟ اپنی آدم وحملناہم فی البر والبحر, ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی. ہم ان کو بر اور بحر میں سوار کرتے ہیں, پھر سواریاں پیدا کی ہیں, پاکیزہ رزق دیا ہے اور بہت سی مخلوق پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت ہی فضیلت ہے. اور پھر میرا فرمان بنا ہوا ہے ہر آدمی کو جب دوبارہ اٹھیں گے تو اس کے قائد یا اس کی ماں یا اس کے باپ کی جو اللہ تعالیٰ یہ صرف ایک نہیں بلکہ مختلف انداز میں آواز پر پہنچے گی اور سب آواز سنتے ہی اللہ کی حضور حاضر ہوگی. جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا اعمال نامہ وہ پڑھیں گے اور خوش ہوں گے, اور جن کو بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بس تباہ و برباد ہو گیا. جو یہاں ہدایت حاصل نہیں کرتا, اس کو ہدایت نظر نہیں آتی, تو آخرت میں بھی اس کو
کامیابی نظر نہیں آئی۔ آپ کے خلاف مشرکین مکہ نے پتہ نہیں کیا کیا مکر کیے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا اور وہ آپ کو ظاہری تھوڑی بہت تکلیفیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی وہ چاہتے تھے کہ دنیا سے ختم کر دیا جائے، مذہب کو ختم کر دیا جائے، یہ سب کچھ ختم ہے، آج تک نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکے۔ نماز صبح کو پڑھو اور دن ڈھلتے ہوئے بھی پڑھو، اور تہجد کی رات نماز بھی پڑھا کرو، اور دعا بھی کہا کرو اللہ ہمیں اچھی جگہ داخل کرو، اچھے طریقے سے دنیا میں بھیجا ہے تو اچھے طریقے سے نکال کر جنت میں بھی آپ ہی بھیجنے والے ہیں۔ حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے۔ کل یعمل ولا شاکر، آپ کہہ دیجیے ہر آدمی اپنی حالت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ بھی کرے گا۔ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، آپ ان سے کہتے ہیں روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، اس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا تو چلو کوئی تفصیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی میٹھی سی تبلیغ فرما دے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو جو علم آپ کو وحی کے ذریعے پہلے دیا تھا یہ بھی ختم کر دیں، پھر کیا کر دیا، پھر کوئی اپنا وکیل اور سازگار نہیں پائیں۔ یہ ہماری رحمت ہے، ہم نے جو دے دیا ہے یہ نہیں لیں گے اور بھی دیتے رہیں، یہ الگ بات ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اس سرزمین مکہ میں چشمے نکالیں، باغ لگائیں وہ کھجوروں کے، اور یہاں نہریں نکالیں، یا یہاں آسمان سے اوپر کوئی چیز ہمارے اوپر گرا دیں، یا اللہ کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں، اور یا آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے کا بنا ہوا، یا آپ آسمان پر چڑھ کے دکھوا کے لے آئیں کہ یہ انبیاء پیغمبر ہے۔ اس قسم کے مطالبے کیے، اس کا ایک ہی جواب ہے، فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، بڑے سے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ کام میرے نہیں ہیں، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اللہ کی ذات پاک ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں بشر رسول ہوں، میں تو انسان ہوں، بالکل بشر کا لفظ بولا، میں نہیں ہوں اور حسد بھی، میں تو میرا یہ کام ہے، جو عزت مجھے اللہ نے معجزات کے ساتھ دی ہے، نبوت کے ساتھ دی ہے، وہ الگ بات ہے، میں عام بشر کی طرح تھوڑی ہوں۔ جب اللہ نے نبی بنایا اور افضل الانبیاء بنایا تو الگ بات ہے۔ زمین میں اگر فرشتے ہم اس طرح بساتے جس طرح انسان اور جن بستے ہیں تو پھر ہم فرشتوں کو ہی نبی بنا کر کے دیتے ان کی طرف، جب انسان بستے ہیں تو پھر انسانوں کی طرف انسانوں کو نبی بن کے آنا چاہیے تو ہدایت طلب کرے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، جو گمراہی کرے گا وہ جناب قیامت کے دن اندھا اور بہرا ہو کر اٹھے گا، اس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، تو کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ تمہارے جیسے چند پھوٹے انسان دوبارہ پیدا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کوئی باہر ہے، کتنے لمبے آسمان پیدا کر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام کو لوگ معجزات دیے، تو دو بڑے مشہور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی۔ فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھو، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا تھا تو فرعون نے کہا تھا انی لَأَظُنُّكَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میرا خیال ہے موسیٰ تجھ پر کچھ جادو کیا گیا۔ آگے چراغ والا پیغمبر کہتا ہے اس کی زبان میں اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا یہ میرے پاس دلائل ہیں تمہیں نظر نہیں آتے؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اے فرعون میرا یقین ہے کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات، وہ اگر جادو کر کے وہی جگہ ہلاک ہو جائے گا۔ فرعون نے کوشش کی اس زمین سے
ان کو دور کرنے کی، لیکن ہم نے فرعون کو زمین سے دور کر کے اور جو ہے دریائے نیل کا رقبہ بنا دیا، وہاں غرق کر دیا۔ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے، حق قرآن میں ہی ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے جو قرآن کو جانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے منہ بول کے بیٹھے کہ میں ہی جانوں گا، یہ مشکل ہے۔ ارید اللہ ارید الرحمن، اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار، جو بھی نام آپ اللہ کا لے کر اس کی تسبیح پڑھیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سنے گا۔ اپنی نماز میں زیادہ اونچی آواز بھی نہ کریں اور نہ بالکل ایسا کہ جو ہے آپ کو ہی پتہ نہ لگے کیا ہو۔ درمیان میں اعتدال کے ساتھ خصوصی طور پر جو الگ نماز پڑھی جاتی ہے تہجد وغیرہ کی، تو اس میں بھی رات کا سناٹا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، تو پھر آدمی تھوڑا تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھے گا تو کہیں مصیبت ہٹ جائے گی۔ آخر میں توحید کی آیت ہے، قل الحمد للہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے جو اکیلا ہے، اس کا بیٹا تک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک میں، اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے، اور وہ بڑا ہے اور آپ اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے بچہ جب بولنے لگے تو یہ آیت سب سے پہلے قرآن کی سکھائی کریں، سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت ہے، اس کو بچوں کو سب سے پہلے سکھائیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اس کی شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا، تو اس میں ذکر فرمایا آپ سے مراد نبی علیہ السلام نے، کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، فرمایا یہ سیدھا راہ دکھاتی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، جو عمل کریں گے ان کو خوشخبری سنا دیں، اور یہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ڈرائیں جو خدا تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں جو ہے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے، فرما اللہ کے بعد سے گانا سارے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے، جب لوگ نہ مانتے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کا گلا دبا کر ان کے پیچھے اپنے آپ کو مار دیں گے، کوئی مان نہیں لاتے، بس آپ نے ان کو سمجھا دیا، مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ہم جانیں کو جانیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ زمین کی جو چیزیں ہیں یہ زینت ہے زمین کے لیے، یہ آپ دیکھتے ہیں زمین مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں پودے اگتے ہیں تو خوشحال ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آبادی ختم ہو تو پھر مٹی اڑنے لگتی ہے۔ اسی طرح دنیا کو سمجھے نہیں تھی دنیا ختم، اب رونق میں ہے، اس کو بھی ختم کر لیا جائے گا۔ تو دو سوال اور کہ اصحاب کہف کون تھے، جو مشرکین نے کیے تھے، اور جناب وہ ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں، اور تیسرا روح کا سوال تھا، اس کا جواب تو بنی اسرائیل میں ہو گیا، اور اصحاب کہف کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں عنایت میں دے رہے ہیں۔ فرمایا ایک تو پہلے بات سمجھ لو کہ تم نے تو تھوڑا سا اصحاب کہف کے بارے میں سن رکھا ہے، اس وقت سے سوال کیے، یہ تو ایک چھوٹا سا ہماری قدرت کا نمونہ ہے، اس سے بڑے بڑے اپنے واقعات تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اسی کو بڑا چھمبا سمجھ رکھا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ چند جوان تھے، پہلے مختصر بیان کیا، انہوں نے غار میں بنا لی، ہم نے ایک مدت تک وہاں رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے، اس کے بعد پھر ہمیں موت دے دی، یہی کوئی یہی تو ہے صاحب کہتے ہو، اور تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں اگر تمہیں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سچا واقعہ، لوگوں میں مشہور بات واقع ہوتے ہیں غلط باتیں۔ چاند نوجوان تقیہ نوس کے پاس اکٹھے نہیں، وہ اپنے آپ کو سجدہ جب کروا رہا تھا تو ایک نوجوان نے کہ تو بنتا ہے اس کو کیسے سجدہ کیا جائے، اور اسی طرح پھر کسی وقت آیا، اور یعنی وہ بعد میں اکٹھے ہو گئے، یہ پہلے یہ نہیں کہ گروہ تھا ان کا کہ وہ اکٹھے آئے تھے، نہیں، اس وقت اللہ کے لیے وہ آکڑ گئے کہ ہم تجھے سجدہ نہیں کرتے، سجدے لائق تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور یہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کو بتاؤ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟
لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے کوئی بات واضح نہیں. بہرحال وہ 7 یا 8 اصحاب کہف یکے بعد دیگر ہوتے آتے. بادشاہ نے ویسے تو قتل کرا دیتا تھا، یہ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، اچھے تھے. انہوں نے کہا چلو بچے ہیں ابھی ان کو مہلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بتاتا ہے نا، اس کے دل میں یہ ڈال دے چلو آج نہیں تو کل جب ایمان لائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر قتل کرا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وہ بچا لیا. اور اتفاق سے وہیں جا کے بیٹھتے، ایک بیٹھا درخت کے نیچے، پھر یہ بات بھی کس وقت یا دوسرا بھی وہیں. سب وہ کہیں بیٹھے ہیں، جانتے بھی نہیں ایک دوسرے کو. اب زبان بولی بھی کون ہے، کیسے بیٹھے ہیں، پھر ایک دوسرے کا تعارف کرایا. تو نے کہا صاحب سب کا مقصد ایک ہے، اب ہم کیا کریں. کہتے جب ان سے تو جدا ہو گئے ہیں، ان کے معبودوں سے بھی جدا ہو گئے ہیں، اب اللہ سے رحمت مانگو اور کچھ پہلے سستا لو، آرام کر لیتے ہیں. دوبارہ اٹھیں گے تو پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کو پورے سنا دیتے ہیں. تو صرف تھوڑی دیر کے لیے سونے والے 300 سال سے بھی زیادہ سو گئے. وہ حکومتیں بدل گئی، وہ مذہب بدل گئے، وہ سب کچھ بدل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب کہف سے جب دھوپ سورج سامنے آتا تھا، ہم سورج کو کہتے تھے ذرا کرنی کترا کے جاؤ میرے بندوں کو، جو ہے دھوپ کی نہ ستائے. گرمیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں دھوپ اچھی ہوتی ہے بڑے. ان کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاسے بھی ہم بدلتے تھے، پہلو بھی ہم ہی بدلتے تھے. اور ہم نے ان پر ایسا ایک روپ طاری کیا تھا، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہاں یہ سوئے پڑے ہیں جب، بلکہ جاگ بھی رہے ہیں، صرف سوئے نہیں پڑے، لیٹے ہوئے اور جاگ رہے ہیں کہ اس وقت قریب کوئی نہیں گیا ورنہ تو آ گئے. اور کتا وہاں ان کے جو چوکھٹ پہ بنائی ہوئی تھی، چوکھٹ کے اس غار کے منہ پر، وہ بھی اپنی پاؤں ہاتھ پھیلا کر اس پر صبر کا وہ بھی سو گیا. اللہ جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ کتنے سوئے ہیں. کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 8 دن، کسی نے کہا 1.5 دن. یار بات سمجھ نہیں آتی. چلو جتنا سوئے اس کو چھوڑو، اب بھوک لگ رہی ہے. ایک بندے کو یہ پیسے دیتے ہیں اور اس کو ہدایت کر دی کہ جاؤ کہیں پاکیزہ کھانے والے کے ساتھ، وہ مومن بندہ ہو، اس سے لے آنا کھانا اور اپنے بارے میں بالکل نہ بتانا. یہ ہدایت کر کے اس کو بھیجی. ادھر جب وہ گیا تو وہ تو ہر شے بدل چکی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ واپس آ گئی. اللہ اس وقت مسلمان ایمان والوں جب وہ مانتے دوبارہ اٹھے، وہ بھاگے دوڑے آئے. پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی بات چیت غالباً نہیں کہ قرآن نے نہیں کہا، باقی بھی حدیث میں نہیں ہے، بات چیت ان سے نہیں ہوئی. آپس میں انہوں نے کی جو کی، ان لوگوں سے نہیں ہوئی. اب وہ وفات پا گئے. پہلے 300 سے زیادہ سال بغیر کھلائے پلائے، سردی گرمی ہر چیز میں اللہ نے بتایا. جب موت کا وقت آیا تو اللہ نے موت آئی کر دی، پہلے نہیں. تو اب اختلاف واقعی کی یادگار بنائی گئی. پتہ چل گیا پہلے جو لکھ رکھتے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے گھوم گئے فلاں آیا، پھر اگلی حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں. واقعہ بھی وہی طریقہ. تو یہ تھا کہ وہ 7 بندے یا اتنے بندے گھومائے، کدھر گئے کدھر نہ گئے. تو اب پتہ چل گیا یہی ہے. کہتے ہیں یہ تو اچھے لوگ تھے، لہٰذا ان کی قبروں پر کوئی نشانی رکھنی چاہیے، کوئی یادگار ہونی چاہیے. تو یادگار والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ویسے ہی مینار بناتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. تو آخر فرمایا مسجد بنانے والے غالب آئے کہ مسجد بناتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھیں گے اور ان کو بھی ثواب ہوتا رہے گا اور ان کی یاد رہے گی. کتنے تھے؟ 5 تھے یا 7 تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرما دیا کہ میں کل بتاؤں اسی کے بارے میں. انہوں نے پوچھا تھا نا آپ
ان سوالوں کے جواب میں آپ نے کہا جبرائیل آتا ہے کہ کل میں آپ سے پوچھ کے بتا دوں گا، کل جواب دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرا نام درمیان میں نہیں لیا، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو لہٰذا بھائی روگیس آپ نے کم از کم 18 دن یا زیادہ کم و بیش جبرائیل علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ آپ وہ لوگ جناب ادھر سے مذاق کرتے ہیں کہ بھائی کہاں ہو گیا، آپ بڑے پریشان تھے۔ تو 18 دنوں کے بعد جب وہی آئی کہ پہلے آپ کو ہدایت دی آئندہ کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر آئندہ کام کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ انشاءاللہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ یہ کروں گا، انشاءاللہ یہ کریں گے۔ ایک تو یہ اگر اس وقت فی الفور نہ بھی یہ یاد آئے کسی وجہ سے تو پھر جب یاد آئے تو کہتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا اصحاب کہف کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب کہف غار میں 300 سال اور زیادہ 9 سال، 309 سال علماء فرماتے ہیں یہ جو ہے 309 بھی بنتے ہیں 300 بھی بنتے ہیں۔ 300 تو بنتے ہیں شمسی سال اور 309 بنتے ہیں قمری سال، فرق 9 سال، ہر سال 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، ہر سال 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے ہر سال میں۔ قمری کتاب ہے، اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھتے رہا کریں، اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ان نیک غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں، کیونکہ مشرک کہا کرتے تھے نا ہم چھوٹی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم تو امیر لوگ ہیں، امیرانہ مجلس ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی کچھ ارادہ ہو گیا کہ ان کو الگ وقت دے دیں، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی نہیں یا آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ بیٹھے تو ان کی مرضی نہیں بیٹھتے چاہیں۔ ان جو ایمان لائے ہیں اور صبح و شام ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر ان امیروں کے پاس نہ جائے کہ وہ ایمان لائیں گے تو ان کی وجہ سے دوسرے ایمان۔ آپ کا مقصد تو مال کا نہیں تھا، آپ کا مقصد تو تھا کہ امیر جو کام کرتا ہے تو وہاں اس کے ماتحت وغیرہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یہ مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہی چھوڑو، وہ آئے ہیں بات ان کو تو نہیں بٹھانا، وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے لے ایمان لائے اور کامیاب ہو جائے، جو چاہے کفر اختیار کرے جہنم کا ایندھن بنے اس کی بات۔ ایمان والوں کے ہم اعمال ضائع نہیں کریں گے، ان کو جنت میں داخل کریں گے اور ریشمی لباس اور سونے کے زیورات ان کو پہنائیں گے اور ان کی جو شاہی تختوں پر ان کا بیٹھنا ہوگا اور یہ بہت اچھی جگہ ان کو ملے گی۔ اور 2 آدمیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ 2 بھائی تھے یا 2 دوست تھے، یہ دونوں جیسے مالدار تھے۔ ایک نے اپنا مال لگا دیا باغ بنانے میں اور بڑے حشم ختم اور باغ مالدار ہو گیا، اور دوسرا جو بھی اس کا حصہ تھا اس نے اللہ کے نام پر لٹوا دیا۔ نتیجہ دونوں کا یہ ہوا کہ ایک دن غریب اس کو ملنے گیا، اس نے وہ اپنی عقل دکھائی کہ دیکھو کیسا باغ ہے، تو نے تمہارا تو ضائع کر دیا، یہ ہے وہ ہے، قیامت شیامت کوئی نہیں قائم ہونی، بس یہی بن جائیں یہاں کرنے، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو یہی مال ہمیں وہاں بھی ملے گا۔ اس دوسرے بھائی نے کہا وہ یار تو اپنے خدا کا ناشکر کرتا ہے، اس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تھا اور انسان بنایا ہے، تو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو باغ میں داخل ہوتا تو اللہ کا نام لے کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ کے داخل ہوتا، تو کرتا ہوا داخل ہو رہا ہے۔ سن لے ورنہ میری بات بھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تیرے دونوں باغوں کو ختم کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اور ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں، نیچے سے پانی ختم کر دیتے یہ پورے درخت ہی خشک ہو جائیں گے، اوپر سے کوئی چیز برسا دے جس کی وجہ سے ان کی ٹہنیاں اور پھل پھول سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ وہ وقت آ بھی گیا، وہ بھی تب سمجھ یہ بات اس کا باغ تباہ ہو گیا اور ہاتھ مر رہے کہ میں نے تو بہت ہی خرچ کر دیا تھا تاکہ
سے بڑی آمدنی ہوگی، لیکن وہ میرا خرچ بھی گیا اور اگلی آمدنی ساری ختم ہے۔ کاش کہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کو کسی نے نہیں چھڑایا، نہ وہ خود بدلہ لے سکتا ہے۔ اور یہیں سے ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے دیکھ لو کہ ساری ولایت یعنی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ آپ ان کو مثال اور بھی سنا دیں کہ کھیتی تمہارے سامنے زمین ہے، اس پر بارش برستی ہے، کھیتیاں لہراتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ پک جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح دنیا کا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، نیک اعمال جو تم کرو گے وہ جو ہے تمہارے حق پہ بہتر رہیں گے۔ کتاب تمہارے اعمال نامے کی جب رکھی جائے گی تو مجرم دیکھ کر کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑتی، میرا تو یہ خیال ہی نہیں تھا، گپ شپ بھی لگاتے تھے، وہ ہر چیز اس پہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کیا ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا تمہارے باپ کو، تم نے ہماری قدر نہیں کی، ہماری بات ہمارے ساتھ دوسروں کو تم نے شریک کیا۔ ہم نے تو کسی کو اپنے ساتھ پیدا کرنے میں کسی چیز کو شریک نہیں کیا، نہ ہی ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن پاک میں جو ہے وہ مختلف قسم کی مثالوں کے ساتھ مسائل سمجھائے ہیں، تو سمجھ جائے گا کامیاب ہو جائے گا، نہیں سمجھے گا اس کی مرضی۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب غفور ہے، رحمت والا ہے، اور گناہ گاروں نا امید نہ ہونا، توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی درمیان میں آ گیا تھوڑا سا۔ ایک دفعہ آپ نے تقریر کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے بڑا عالم بھی ہے، تو انہوں نے دنیا کے حساب سے فرمایا کہ نہیں، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دیا۔ ہاں بھی تم نے یوں کہا کہ اللہ مجھ سے بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن ان کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہی نہیں، وہ کون ہے مجھے ملا دے، ایسے نہیں ملنا، آپ کو جانا پڑے گا۔ جس کے اندر جو طالب علم ہوتا ہے اس کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے، مشقت بھی اٹھائے جائے گی، یہ نہیں کہ ہم اس کو آ کے آپ کے پاس کھڑا کر دیں گے، یہ ہے آپ کو جانا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ چلو جی ہم ڈھونڈیں گے، لیکن بتا تو دیں کدھر جائیں، کیا کریں۔ فرمایا آپ کوئی مچھلی ڈھونڈ لیں، اپنے ساتھ رکھ کے دریا کے کنارے چلتے جائیں، جب وہ مچھلی زندہ اس کو بھونی ہوگی کھا بھی سکتے ہیں آپ، اور جب وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے تو وہاں ایک راستہ بن جائے گا، اس راستے پہ آپ جائیں، کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ راستہ ہوگا دریا میں بھی، آپ اس میں چلے جائیں تو وہ راستہ اس بندے تک آپ کو پہنچا دے گا۔ چل پڑے اپنے خدمت گزار حضرت یوشع کو لے کر، بعد میں وہ بھی نبی بنا تھا، تو ایک جگہ جاتے جاتے تھکے، چلو تھوڑا لیٹتے ہیں، وہیں مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ اس نے دیکھ تو لیا لڑکے نے، نوجوان نے، لیکن کہا حضرت آرام فرما رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ اٹھے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، چلو چلیے، وہ چل پڑے، تو اس کو بھی یاد نہیں آیا کہ میں بتاؤں۔ تو جناب آگے گئے تو بھوک لگی، ابھی کہتے ہیں یار مچھلی لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، تو کھائیں تو صحیح، تھکے ہیں بڑے، تھکاوٹ ابھی کو بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساسا فرماتے تھے جب بغیر مقصد کی وہ کام کیا تھکاوٹ ہو، کیونکہ مقصد جب آگے چلے گئے، پہلے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا، اب وہ مقصد سے آگے نکل گئے ہیں تو اب بڑا احساس ہو رہا۔ وہ کہنے لگا حضرت جب ہم وہاں ٹھہرے تھے نا، میں بھول گیا مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، راستہ بھی بنا ہوا تھا، اور مجھے شیطان نے بلایا نہ کہ وہ اللہ کے بندے ہم تو ڈھونڈتے ہی یہی جگہ تھے، تو آپ کو آگے لے آئے ہمارے، چلو پیچھے چلتے ہیں۔ پھر نشان قدم دیکھتے وہاں پہنچے، دیکھے تو راستہ اب بھی تھا، اس پر پہنچ کر جناب چلتے چلتے آگے ایک بندہ مل گیا، فوجدا عبدا من عبادنا آتینا رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔
ہمارے اس بندے تک پہنچے جس کو ہم نے اپنی رحمت دی تھی اور ہم نے ان کو لدنی علم سکھایا تھا. انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں تھا, ہم نے ان کو تکوینی ایک علم سکھایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساتھ ملنے کے بعد جب موقع ملا تو کہا حضرت میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ علم سکھانا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے, اور میں تو سیکھ نہیں سکتا, میں کیسے نہیں سیکھ سکتا, اس واسطے کہ آپ صبر نہیں کریں گے. کیوں صبر نہیں کرو گا؟ آخر سیکھنے کے لیے صبر کرتے, کیونکہ وہ تیرے تو شریعت کے خلاف ہوگا نا, وہ کام ہی ایسے ہوں گے. تو نبی کیسے شریعت کے خلاف پر صبر کر سکتا ہے؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, ان کے بعد صبر نہیں کریں گے, بس اتنی بات ہے. میں ضرور کروں گا, ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اصغر امرا, مجھے صبر والا پائیں گے اور میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اچھا, اگر آپ نے سیکھنا ہے تو میں ایک ہدایت کرتا ہوں, آپ نے پوچھنا کچھ نہیں. جب میں چلوں, جہاں چلوں, جو کچھ کروں, آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا کیا ہوا. بس میں خود جب چاہوں گا بتا دوں گا, اور آپ نے پوچھنا نہیں. جی حضرت تسلیم ہے. آگے پھر وہ تعلیم شروع ہوئی, کتاب کھول کے نہیں بیٹھنا تھا, آگے جانا تھا انشاءاللہ. پھر وہ آگے کیسے تعلیم ہوگی وہ کل انشاءاللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا یا اللہ سب پر رحمت عطا سب کی قرآن پاک کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے دلوں میں بٹھا اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین.